ایسی خفیہ ملاقات ہوئی اور ان خفیہ طاقت نے منجی ٹھوکی کہ دماغ جگہ پہ آ گیا۔ بلاول نے کیا کچھ مانگ لیا، انوکھا لاڈلا انوکھا کھیل، تم بھی چور وہ بھی چور، مل کے لوٹیں ایک دفعہ پھر سے۔ سارا واقعہ، ساری حقیقت کھل کے آ چکی ہے۔ عوام نے اپنے جو بھاری مینڈیٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا وہ بھی سامنے آ چکا۔ گزشتہ رات اسلام آباد میں گونجی تھپڑوں کی برسات ہوئی، ساتھ ساتھ رم جھم ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ تھپڑوں کی برسات بھی ہوئی۔ تھپڑوں کی برسات حنیف عباسی اور خواجہ سعد رفیق پہ اسلام آباد میں کافی پیتے ہوئے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل اور میں ہوں امان بٹ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر، جس نے ہمیشہ حق کا ساتھ اور باطل کے خلاف آواز دینے کا سبق دیا۔ آج کے ولاگ میں ناظرین ذکر کروں گا کہ گزشتہ رات پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جبراً نکاح کروا دیا گیا۔ ساتھ ساتھ ولاگ میں ذکر کریں گے کہ جی دلہن نے کیا کیا جہیز میں مانگ لیا، کیا کیا جو نو منتخب وزیر اعظم ہوں گے ان سے کیا کیا مانگا، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ اور ولاگ کی جو تیسری اور سب سے اہم پارٹ ہے جو آپ نے اسکپ کیے بغیر سننا ہے، اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ جی کون سی خفیہ طاقتیں تھیں جنہوں نے ان کی منجی ٹھوکی اور کل رات جبرن نکاح کروایا۔ ولاگ کا آخری حصہ ہوگا کہ جی اسلام آباد میں تھپڑوں کی گونج سنائی دی گئی ایک بار پھر۔ ذلت امیز جو نصیب ہے، جو ذلت ہے وہ ان کے لکھ دی گئی ہے۔ کس کو تھپڑ پڑے، کس پارٹی سے تعلق تھا، وہ بھی ولاگ میں بتاؤں گا۔ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر خبر اور تجزیہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ذکر کریں گے جی ولاگ میں اپنے سب سے پہلی خبر کا کہ جی گزشتہ رات پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ اتحاد جو ہو چکا ہے۔ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے زرداری ہاؤس میں اسلام آباد میں، تو اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جی ہم محترم شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک دفعہ دوبارہ سے ووٹ دیں گے۔ ہم ان کے ساتھ جو ہے اتحاد کر لی ہے۔ اب اتحاد تو ہو چکا ہے، لیکن وہاں پہ جو اصل میرا اس خبر کو آج ولاگ کا حصہ بنانے کا مقصد تھا وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آلریڈی گزشتہ رات انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی، الحاق بھی ہو گئے، وزیر اعظم جو ہوں گے وہ شہباز شریف ہوں گے متفقہ طور پہ۔ لیکن اس کی اندر کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اجلاس کل جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس سے 4 گھنٹہ پہلے میرے ذرائع کے مطابق ایک بڑی اہم طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں اس نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب جو میرا فیصلہ ہے وہ یہی فیصلہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ اور واضح طور پہ بلکہ یہاں پہ ایک بات کو لنک اپ کروں گا، منیب فاروقی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی بھی کل ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ مقتدرہ کے حلقے جو ہیں وہ عمران خان کو نہیں لانا چاہتے۔ وہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا جی ہم عوامی مینڈیٹ شینڈیٹ نہیں مانتے، جو ہم نے کہہ دیے وہی ہوگا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ واقعی گزشتہ رات جو میٹنگ ہوئی اس سے ایک روز پہلے جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری تھا دونوں جماعتوں کے درمیان، لیکن جو ہے وہ فیصلہ جو تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخرکار کیا ہوگا اور کیا کیا شرائط طے ہوں گی۔ لیکن جب اس طاقتور حلقے اور اس طاقتور شخصیت بیچ میں بیٹھی، دونوں پارٹیوں کی اچھی بھلی کر کے منجی ٹھوکی، منجی ٹھوکنے کے بعد جو ہے دونوں کو عقل آ گئی۔ دونوں نے ایک پی ڈی ایم 2 کا جو ہے وہ پراپرلی باضابطہ اعلان بھی کر دیا، آغاز بھی کر دیا۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ کہنا بڑا لازمی ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری انہوں نے وزیر اعظم کے لیے تو شہباز شریف کا نام دے دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ صدر آصف علی زرداری ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی پنجاب میں جو ہے وہ گورنر ہمارا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنا کہہ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا جو سپیکر ہے اس کا اپنا کہا ہے کہ جی نیشنل اسمبلی کا سپیکر ہمارا ہوگا، یعنی بندر بانٹ کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلوچستان جو ہے وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ ہمارا ہوگا اور اس پہ بھی اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ تو یعنی یہ ساری بندر بانٹ ہونے کے باوجود یہاں پہ جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے، ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے کہا
کہ جی ہم وفاقی کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے. تو لے لیا سب کچھ آپ نے، صدر بھی لے لیا، وزارت بھی لے لی، آپ نے گورنر اپنا لگوانا ہے، آپ نے چیئرمین سینٹ کے لیے آپ کا آپس میں اتفاق ہو گیا. تو آپ پھر یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وفاقی کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے، تو ایک بہت مذاق سا مجھے لگا. خیر کل جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو فاتحہ پڑھی گئی. میری نظر میں تو وہ ان کی دعائے خیر تھی، لیکن میں اس کو فاتحہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست مجھے بالکل ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور لیکن شہباز شریف کا کل یہ بھی بیان تھا کہ جی جوان اور بوڑھی قیادت مل کے کچھ کرے گی تو یقیناً اس پاکستان کے بارے میں بہت بہتر ہوگا. اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ اس ملک کے لیے بہتر ہو. لیکن کل جو ہوا وہ اس سے مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جبراً اتحاد کروایا گیا ہے. پیپلز پارٹی ایگری نہیں تھی، نون بھی ایگری نہیں تھی، لیکن خفیہ طاقت نے واقعی ایسی منجی ٹھوکی کہ دونوں کی عقل ٹھکانے آ گئی. یہ جو ملاقات جس کا میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ جس کے بعد جو ہے وہ کل پریس کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی اور نون نے کی، آخرکار یہ ملاقات ہوئی کس کی؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی طاقتور ترین شخصیت ہے. اس کے علاوہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی طاقتور ترین شخصیت ہے. ان کی ملاقات ہوئی تھی 4 گھنٹہ طویل. یہ ملاقات اسلام آباد کے ایک خفیہ مقام پہ ہوئی، جس کے بعد دونوں کو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد جب یہ منیف فاروقی کی جو سٹیٹمنٹ بھی آئی، جس میں اس نے منیف فاروقی صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو واضح طور پہ کہتی ہے جی کوئی جو بھی عوامی مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، جو ہم نے کہا وہ ہوگا. تو یہ ایک بڑا ہی اب جو ہماری فوج ہے وہ بھی کافی کنٹروورشل ہو چکی عام انتخابات کے بعد. اور یہ انتخابات وہ ہیں کہ جس کا رزلٹ 8 فروری کو ہوا تھا، 21 تاریخ ہے، ابھی تک رزلٹ بھی نہیں آ سکا. تو یقیناً اس میں الیکشن کمشنر بھی کافی جو ہے وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی کنٹروورشل ہو چکے ہیں. کمشنر کا بیان دیکھ لیں، اس نے چیف جسٹس کو بھی کنٹروورشل کر دیا. تو یہ اس 8 فروری کے جو عام انتخابات ہیں اور جو اب یہ حکومت بننے جا رہی ہے، یہ ہمارے تمام جتنے بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، چاہے سرکاری ادارے ہیں، ان پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور آنے والی حکومت کے لیے بہت درپیش چیلنجز کا بھی سامنا ہے. بہترین قسم کی ٹھنڈ تھی، اسلام آباد میں بہترین بارش تھی، بڑا اچھا ماحول تھا، خوبصورت ہر سما تھا. لیکن اس سما میں جو ہے 2 پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب اور حنیف عباسی صاحب جو ہیں کل F6 کوسار مارکیٹ میں کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے، موسم کو انجوائے کرتے کافی پی رہے تھے. اس دوران تحریک انصاف سے پیار کرنے والے، تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والی کچھ خواتین نے وہاں پہ نعرے بازی کی، چور کہا، چوری کا مینڈیٹ کہا. تو اس پہ حنیف عباسی جو ہے وہ برہم ہو گئے، اپنے موبائل سے ویڈیو بنانے لگے جس پہ ان خواتین نے ان کا موبائل جو ہے اسے کھینچا تو حنیف عباسی اور ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی. تو اب یہ جدھر بھی جا رہے ہیں، چاہے الیکشنوں کے دنوں میں آپ نے سنا تھا کہ ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کسی کو انڈے پڑ رہے ہیں، کسی کو لوگ مار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ذلت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے وہ اب ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. اور عوام بھی سمجھدار ہوگی کہ ہمارا جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ چوری کر کے کیسے چوروں کو دیا جا رہا ہے. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر خبر اور تجزیہ بر وقت ملتا رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.